ذہنی امراض کے علاج میں سائیکیڈیلکس یا سکون بخش ادویات کا مستقبل نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں واقع نوشامہ فلائی مرکز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک طبی ماہر کی رہنمائی میں مریضوں کو ایک منظور شدہ دوا کیٹامین کی کافی مقدار میں خوراک تقریباً 60 منٹ تک دی جاتی ہے۔ یہ دوا لینے والی 40 سالہ کیسانڈرا کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیے یہ علاج روایتی تھراپی سے کہیں زیادہ مفید ہے۔ I would say it's by far more effective. میں کہوں گی کہ یہ کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ میں کم از کم 20 سال سے مسلسل تھراپی کروا رہی ہوں اور 13 ماہ سے نوشامہ میں آ رہی ہوں۔ 20 برسوں کے مقابلے میں ان 13 ماہ میں مجھے زیادہ افاقہ ہوا ہے۔ Made more progress than I have in 20 years. کیٹامین دیے جانے سے قبل مرکز میں صحت کا چیک اپ ہوتا ہے اور نوشامہ کے میڈیکل ڈائریکٹر مرکز کا دورہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے مراکز میں ذہنی امراض کے ماہرین کی نگرانی کافی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس میں ایسی جگہیں ہیں جہاں بنیادی طور پر بڑے بڑے کلینکل پروگرامز ہوتے ہیں جو اکثر ذہنی امراض کے ماہرین کی نگرانی میں نہیں چلائے جاتے۔ ان میں سے بہت سے مراکز اینستھیزیولوجسٹس یا دوسرے ماہرین چلاتے ہیں جو سائیکیاٹرسٹس یا ذہنی امراض کے علاج کے ماہر نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ حال ہی میں امریکہ کے خوراک اور ادویات کے نگران ادارے FDA کے منظور شدہ ایک تجرباتی مطالعے کا حصہ رہے ہیں جس میں ڈپریشن کے 34 مریض شامل تھے جنہیں ان کے ڈپریشن کے علاج کے لیے ذہنی امراض کی ایسی ہی ایک دوا دی گئی تھی جو خاص کھمبیوں سے اخذ کی گئی تھی۔ ان سے لوگوں کی اکثریت کو تو نہیں لیکن خاصی بڑی تعداد کو فائدہ ہوا۔ تقریباً 30 یا 40% لوگ بہتر ہوئے اور زیادہ تر کی کیفیت بہتر ہی رہی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا خیال ہے کہ ان تجربات کی کامیابی کی کئی وجوہات ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا اثر ہے، چاہے یہ وہمے کا ہو، مثلا مریض کو کسی روحانی یا صوفیانہ تجربے سے گزارنا۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ یہ دماغی نیٹ ورکس کی ترغیب نو اور در حقیقت دماغ کی تشکیل نو پر کام کرتا ہے اور دماغ کے نئے خلیوں کی نشو و نما بہتر بناتا ہے۔ کیا اس کا مستقبل میں ذہنی امراض کے علاج پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ میں اسے ذہنی امراض کے علاج کا اختتام نہیں سمجھتا۔ میں اسے ادویات کی ایک قسم سمجھتا ہوں جو ہمارے طریقہ علاج میں شامل ہو رہی ہے، اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ اس میں خطرات بھی ہیں جن کے مطالعے کی واقعی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ دوائیں لینے سے بعض لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا یا وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ ایسی نفسیاتی ادویات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو سرمایہ کار ایک ممکنہ مارکیٹ کے طور پر نظر انداز نہیں کر رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران ان کمپنیوں میں $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے مرحلے پر بھی اور اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹریشن کی صورت میں۔ لیکن پیروز کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک نئی دواساز صنعت کا آغاز ہے۔ منظور شدہ ادویات کی فروخت $1 ارب سے زیادہ ہو سکتی ہے جو اگلے 5 برسوں کے دوران یا 2030 کی دہائی کے اوائل تک بڑھ کر $10 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اندازے کے مطابق 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 10% امریکی ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور لاکھوں لوگوں کی مدد کرنے کا حقیقی امکان موجود ہے۔ ایرن رینن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔